بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست ہزار شراف، دیکھ رہے ہیں XZ+ ٹی وی۔ ناظرین، نیوزی لینڈ کی ٹیم واپس چلی گئی، آئی بھی اور چلی بھی گئی۔ آئی کیوں جب جانا ہی واپس تھا تو اس کے پس پشت کیا کیا حقائق تھے، ان سے ہم تھوڑا سا پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، نیوزی لینڈ کی ٹیم واپس گئی اور اس نے ایک بلیم کیا کہ بھئی ہمیں سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، بھئی مسائل ہیں سیکیورٹی کے۔ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، یہ گورے لوگ آخر سمجھتے کیا ہیں خود کو، کہ اگر ان کو پیچھے سے طالبان ڈنڈا دکھاتے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں پاکستان میں بیسز دے دو، ہم نے طالبان کو مارنا ہے۔ اس وقت پاکستان ان کے لیے امن کا گہوارہ ہوتا ہے اور ان کو امن چاہیے ہوتا ہے، اور یہ امن کروانے کے لیے طالبان کو ختم کرتے ہیں، اور ان کو سب سے بڑا ملک نظر آتا ہے پاکستان، جی ہمیں بیسز دے دو۔ اور اگر ان کو بیسز نہ دی جائے تو یہ صاحب ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد چلیں ٹھیک ہے، وہ ایک جنگ کے حالات ہو سکتے تھے۔ اس کے بعد پوچھنا یہ چاہیے تھا کہ اگر پاکستان کے اندر سیکیورٹی کے اتنے ہی ایشوز تھے تو کیا آپ بتا سکتے ہیں ہمیں کہ جب طالبان نے آپ کو ڈنڈا دکھایا اس سے سب سے پہلے اس وقت انہی گوروں کی کال آئی تھی عمران خان صاحب کو کہ پلیز ہمیں جگہ دے دو، ہمارے لیے طالبان نے زمین تنگ کر دی ہے، پاکستان کے اندر ہمیں پناہ دی جائے۔ بھائی مجھے یا تو پناہ اس جگہ پہ لی جاتی ہوتی ہے جہاں پر لوگ خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں، کیونکہ وہ اگر خدشات ان کو تھے تو وہ خدشات تو ان کو طالبان کے ساتھ بھی تھے، اس سرزمین پر بھی تھے، لیکن انہوں نے پناہ لی، مطلب کہ محفوظ جگہ ڈھونڈی، اور ان کو محفوظ جگہ پاکستان ہی نظر آیا۔ آپ کو کھلانے کے لیے، آپ کو پلانے کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے پاکستان کے فوجی تعینات رہے۔ تب پاکستان امن کا گہوارہ تھا جب آپ کو طالبان نے پیچھے سے ڈنڈا دکھایا ہوا تھا، اور آج پاکستان کے اندر سیکیورٹی رسک آ گئے، آج پاکستان کے اندر سیکیورٹی ایشو آ گئے، ہم واپس جا رہے ہیں کیونکہ پاکستان کے اندر سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی کہ میں ایک تھوڑی سی یہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ ایک ہمسایہ ملک ہے جس کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، اس کے میڈیا کے اندر اس کے ملک سے ریڈار ہو کے واپس آ جائے اس کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے کبوتر ضرور پکڑا ہوتا ہے۔ یہ ان کی عادت ہے کہ ہم نے جی پاکستان کا کبوتر پکڑ لیا ہوا ہے، اور ان کو چاہیے ہوتا ہے کہ کسی بھی چینل پر، کسی نیوز چینل پر کوئی جھوٹی سچی خبر ضرور چلے پاکستان کے خلاف، کہیں سے ان کو سرخی نظر آ جائے پاکستان کے خلاف، پاکستان میں آتنک ہے، پاکستان آتنکوادی ہے، پاکستان کے سارے لیڈرات پتہ نہیں کیا کیا بکتے رہتے ہیں۔ تو مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ ان کو یہ بات اب حیرانگی بھی ہوگی، بلکہ میں یہ اپنی قوم کو ایک مبارکباد بھی پیش کروں گا کہ جو کام شاید پاکستانی کرکٹر کرتے یا پاکستان کے شائقین کرتے، پاکستانی فینس کرتے، پاکستانی لیڈر کرتے، ٹویٹر پر ایک جنگ چھڑتی، وہ کہتے رسک ہے، یہ کہتے نہیں ہے، اس کو چھوڑ کے جو کہ انڈیا یہ سوچ رہا تھا کہ اب پاکستان کو یہ پراپر طور پر، جو کہ انہوں نے ایک ایجنڈے کی ایک کوشش کی تھی پہلے بھی کہ پاکستان کے اندر یہ رسک کا بات آ گئی، سیکیورٹی رسک کی، تو یہ اب امیج اچھا نہیں جائے گا، تو اس کے بارے میں خدا نے ایسی کرنی کر دی کہ ہمیں تو کچھ کہنا ہی نہیں پڑا، ہم تو ابھی چپ ہی تھے، خاموش ہی تھے، ہم نے تو ابھی اپنی صفائی دی نہیں، بلکہ انٹرنیشنل پلیئرز نے انٹرنیشنل پلیئر کو آئینہ دکھا دیا کہ پاکستان کیا چیز ہے، اور اس کے اندر چھپی جو رازداری تھی انہوں نے بتا دیا کہ ایکچولی کیا مسئلہ ہے۔ تاہم دنیا کے سامنے یہ امیج جو وہ پاکستان کا گدلہ پیش کرنے جا رہے تھے، اس کو انٹرنیشنل پلیئرز نے، جس میں سب سے چھکوں کے بادشاہ شامل ہے، اور اس نے سب سے پہلے ٹویٹ کر کے پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کر دیا، اور پاکستان کی کلیئرنس اس نے واضح کر دی بھی کوئی رسک وسک نہیں ہے، اس کے اندر کچھ اور باتیں ہیں۔ بھئی اگر ان کو آپ بیسز دے دو گورے لوگوں کو تو پھر ٹھیک ہے، آپ ایوری تھنگ از اوکے، یار پاکستان امن میں ہے، بالکل ٹھیک ہے، فٹ ہے یہاں پر۔ اگر ان کے ساتھ آپ ان کو پناہیں دیتے رہو، ان کی کہی ہوئی باتیں مانتے رہو تو پھر تو ٹھیک ہے، اپنے لوگ مرواتے رہو، خودکش حملے کرواتے رہو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ان کو ایبسلیوٹلی ناٹ والا کوئی رسپانس دے دو تو یہ پھر گورے لوگ پھر مسلمانوں کو آنکھیں دکھانا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر یہ ایسے اوچے ہتھ کنڈے، پھر کبھی ان کے اندر سینکشن لگا دینا، کبھی پھر ایسی باتیں کرنا کہ اس کا امیج خراب کروا دینا، کبھی حمداللہ محب محمد اللہ صالح اور کبھی اشرف غنی کے ساتھ ملا کے 170 کی ٹیم بنا کے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کرو، بھئی اس کو یہ کرو، اس کو وہ کرو۔ یہ بہت پرانا مسئلہ ہے، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ تاہم اب یہ بات سیکیورٹی رسک والی جو
سامنے آئی ہے، اس کے بارے میں ایک کلیئرنس دے دی گئی ہے، اور وہ پاکستانی پلیئر نے نہیں دی۔ اگر ہم پاکستانی دیتے تو پھر بھی کچھ کہہ سکتے تھے آپ، یا پاکستان کا کوئی الائز دیتا تو پھر بھی کہا جا سکتا ہے کہ یار یہ تو پاکستان کے الائز نے کہا ہے، بلکہ ایک دوسرے ملک کو، بلکہ کہیں دور کے ممالک کے ایک بندے جو کہ چھکوں کا بادشاہ ہے، ایک بہت بڑا کرکٹ کا نام کرس گیل، جس نے سب سے پہلے ٹویٹ کر کے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا اور خاموش کرا دیا نیوزی لینڈ ٹیم کو کہ آپ غلط کہہ رہے ہو اور آپ کرکٹ کے اندر بہت غلط کر رہے ہو۔ تاہم انہوں نے سب سے پہلے جو کمنٹ کیا بلکہ انہوں نے ٹویٹ کیا، کون سا ٹویٹ کیا آپ کو بتاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ کے اندر لکھا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو پاکستان ٹمارو، میں کل پاکستان جا رہا ہوں، ہو کمنگ ود می، کون میرے ساتھ آنا چاہتا ہے۔ یہ بات اس کی ایک تو یہاں پر کہی جا سکتی ہے کہ ایک جب جو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اس کے اندر بہت ساری باتیں چھپی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ انہوں نے ٹیم کا نہیں کہا، کہ میں جا رہا ہوں، بھائی انہوں کو یہ بات واضح تھی، ان کو پتہ ہے کہ میں پاکستان کے اندر کرکٹ کھیل کے آیا ہوں، آپ تو ابھی مشاورت کرو گے پھر جاؤ گے، میں کھیل چکا ہوں پاکستان کے اندر، پاکستان کے لوگ کیسے ہیں، پاکستان کی سیکیورٹی کیسی ہے، میں جانتا ہوں اس کو۔ سب سے پہلے اب میں جاؤں گا اور میں جا کے بتاؤں گا کہ پاکستان کی سیکورٹی کیسی ہے اور پاکستان کے لوگ کیسے ہیں، اور یہ محبت ظاہر کرتی ہے پاکستانیوں کی کرس گیل کے ساتھ۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا جو بعد میں آتے رہیں گے وہ آ جائیں گے، میں نہیں تو جا رہا ہوں پاکستان کے لیے۔ یہ اس کی ایک محبت ہے ہمارے وطن کے ساتھ، جو اس نے سب سے پہلے ٹویٹ کر دیا اور آنے کا کہہ دیا۔ اس کے بعد ریل رسو نے یہ بات ان کے آنے ٹویٹ کے بالکل فوراً بعد انہوں نے اس کو رپلائی دیا، اور انہوں نے یہ کیا کہا ہے ریل رسو نے، وہ کہتے ہیں کہ لیٹس گو ٹوگیدر بڈی، چلو جانی کٹھے چلتے ہیں، آئی ایم آلسو کمنگ ٹو یور کیمپ ان دا پاکستان، میں بھی آپ کے کیمپ میں ہی آ رہا ہوں پاکستان کے اندر۔ یار مجھے بتاؤ، کرس گیل یا تو پھر کرکٹر نہیں ہے یا پھر اسے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، ایسا ان دونوں میں سے ایک بھی آپشن نہیں ہے۔ وہ کرکٹر بھی ہے اور اسے اپنی جان کی پرواہ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے اس بات کا ادراک بھی ہے پاکستان ایک سیف ملک ہے، پاکستان کے لوگ پیار کرنے والے ہیں۔ ہاں کرس گیل منافق نہیں ہے، وہ منافقت نہیں رکھتا، وہ دوغلی چال نہیں چلتا، وہ اپنی کرکٹ ٹیم جب کسی فارن ریلیشن کے اندر نہیں گھسیٹتے۔ تو خدا کے لیے ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے اس بات کو کہ کسی بھی قسم کا کوئی سیکیورٹی رسک نہیں تھا۔ پاکستانی قوم، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جو بات شاید ہم کہہ رہے ہوتے، ہم کسی کو اپنی صفائیاں پیش کرتے، وہ تو کہنے سے دور رہی، بلکہ انٹرنیشنل کرکٹ نے یہ ثابت کر دیا، کرکٹر نے اپنے بیان سے یہ بات ثابت کر دی کہ پاکستان ایک سیف ملک ہے۔ اور یہ نہیں ہے تو پھر اب یہاں پر زمبابوے پہلے کھیل چکی ہے یہاں پر، اور کرکٹ الحمدللہ بحال ہے۔ دشمن جو بھی کرتا رہے، پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے اندر، پاکستان کی آئیڈیالوجی کے اندر، فارن ریلیشن شپ کی آئیڈیالوجی کے اندر کسی قسم کی کوئی فلیکسیبلٹی نہیں آئے گی۔ انشاءاللہ ہم باسکت قوم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے لیڈر کو اللہ تعالیٰ نڈر بنائے، اور عمران خان صاحب نے جو بات کی تھی، بات کرنا لازمی تھا، بات نہ کرتے تو کل ایک سوال اٹھ سکتا تھا کہ آپ کے لیڈر نے، سربراہ نے بات تک نہیں کی تھی۔ تاہم یہ کہتے ہیں کہ جھوٹے کو آخر تک جھوٹا کرنا چاہیے تھا، اور انہوں نے کیا۔ بہرحال جو ہو چکا وہ ہو چکا، اور یہ بات بھی عیاں ہو گئی، اور جو تماشا دیکھنے کے لیے کہہ رہے تھے کہ بھی تماشا بنے گا، پاکستانی تو ابھی خاموش ہیں، پاکستانی تو کچھ کہا ہی نہیں، کیونکہ وہ تو انٹرنیشنل کرکٹر نے خود بتا دیا ہے، اور پاکستانی اس لیے خاموش ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو سمجھتے تھے کہ تماشا ہوگا، ہم نے چپ رہے کہ بازی پلٹ دی۔ تاہم پاکستان کے حق میں کتنا اچھا آیا ہے اور کتنا اچھا فیصلہ تھا، اور انٹرنیشنل کرکٹرز اور پھر ٹویٹر پر جو یہ ٹاپ ٹرینڈ رہا ہے پچھلے 2 دنوں میں، اور انشاءاللہ پاکستان کے اندر جلد ہی پاکستانیوں کو ایک بہت بڑی خوشخبری ملنے والی ہے، اور بہت بڑا دورہ ہونے والا پاکستان کے اندر وزٹ کرے گی ایک بہت بڑی ٹیم، اور انشاءاللہ پاکستان شائقین مایوس نہ ہوں، جلدی پاکستان کے اندر ایک اچھی کرکٹ کا انعقاد ہو جائے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اچھی امیدوں کے ساتھ۔